إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الکہف رکوع نمبر 8 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور بلا شبہ یقیناً صرفنا ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر مثال، وَكَانَ الْإِنسان اور ہے انسان، اکثر شیء تمام چیزوں سے زیادہ، جدلا جھگڑا کرنے والا، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا یہ کہ وہ سب ایمان لائیں، اذ جاءہم جب آئی ان کے پاس، الہدی ہدایت، ویستغفروا اور وہ سب مغفرت طلب کریں، ربہم اپنے رب سے، الا مگر، ان تأتیہم مگر یہ کہ پیش آئے انہیں، سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ، او یأتیہم یا آئے ان کے پاس، عذاب قبلا عذاب سامنے سے، وما نرسل المرسلین اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، الا مبشرین مگر خوشخبری دینے کے لیے، ومنذرین اور ڈرانے کے لیے، ویجادل الذین اور وہ جھگڑا کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، کفروا جن سب نے کفر کیا، بالباطل باطل کے ذریعے، لیدحضوا تاکہ وہ سب پھسلائیں، بھی اس کے ذریعے، الحق کا حق کو، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی میری آیات کو، وما انذروا اور اسے، انذروا جس سے وہ ڈرائے گئے، ہزوا مذاق بنا لیا اس کو، ومن اظلم اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن اس بندے سے، ذکرہ کہ وہ نصیحت کیا گیا، بآیات ربی اپنے رب کی آیات کے ساتھ، فاعرض عنہا تو اس نے منہ موڑ لیا ان آیات سے، ونسیہ اور وہ بھول گیا، ما قدمت یدا جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، انا بے شک ہم نے، جعلنا ہم نے کر دیے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتاً پردے، ان یفقہوہ کہ وہ سب سمجھیں اس قرآن کو، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے، وَإِن تَدْعُهُمْ اور اگر آپ بلائیں انہیں، الی الہدی ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا اذًا ابدا تو ہرگز نہیں وہ سب ہدایت پائیں گے، اذًا تب، ابدا کبھی بھی، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ رحمت والا ہے، لو یؤاخذہم بما کسبوا اگر وہ پکڑے انہیں، بما کسبوا اس کے سبب جو انہوں نے کمایا، لعجل لہم العذاب تو ضرور جلدی لائے، لہم ان کے لیے، العذاب عذاب، بل لہم بلکہ ان کے لیے، موعد ایک وقت ہے، ایک وقت مقرر ہے، لن یجدوا ہرگز نہیں وہ سب پائیں گے، من دونہ اس کے سوا، موعلا کوئی جائے پناہ، وتلک القری اور یہ بستیاں، اہلکناہم ہم نے ہلاک کیا انہیں، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا اور ہم نے کر دیا، لمہلکہم ان کی ہلاکت کے لیے، موعدا ایک مقررہ وقت۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور بلا شبہ ہم نے، صرفنا پھیر پھیر کر بیان کی، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، لوگوں کے لیے مثالیں، انداز بدل بدل کے، طریقہ تبدیل کر کے، کبھی کس انداز میں کبھی کس انداز میں سمجھایا، اور اسی طرح کی آیت پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں بھی گزری ہے، لاسٹ میں وہاں کچھ تھوڑی چینج تھی اور لفظ تھے، بلکہ سورہ کہف میں 2 مرتبہ آئی ہے، تھوڑی سی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، وَلَقَدْ اور یہاں بھی ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ہم نے پھیر پھیر کر اس قرآن کو بیان کیا، ہر مثال اس میں، ہر مثال سے، ہر طریقے سے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، اور وَكَانَ الْإِنسَانُ اور ہے انسان، اکثر شیء جدلا اکثر چیزوں میں، انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، کہ انسان کے اندر سب سے بڑی چیز جو پائی جاتی ہے، سب سے بڑی خصلت اس کی، وہ کیا ہے؟ جھگڑا کرنا، کہ جتنی دفعہ بھی ہم نے اس کو سمجھایا، بتلایا، انداز بدل کر بتلایا،
لیکن اس کے باوجود بھی انسان کیا کرتا ہے؟ جھگڑا کرتا ہے۔ ہمارے رب اللہ رب العالمین ہماری نفسیات سے خوب واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے نا، اللہ کو پتہ نہیں ہوگا تو کس کو پتہ ہوگا؟ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ تو پیدا کرنے والے ہمارے رب اللہ احکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ انسان جھگڑالو ہے، انسان جھگڑے زیادہ کرتا ہے۔ اس وقت بھی یہی تھا کہ جتنی زیادہ آیتیں آتی، مثالیں آتی، اللہ تعالیٰ نے پہلے قوموں کے واقعات بیان کیے، ان کی تباہی کا سامان، تباہی کے اسباب وہ بیان کیے، لیکن ہر مثال اور ہر طرح کے سمجھانے کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ نہیں مان رہے تھے۔ جس وقت یہ قرآن نازل ہوا، یہ سورت نازل ہوئی، وہ نہیں مانتے تھے۔ ہر دلیل کے آگے مباحثہ، ہر وقت اپنی منمانی اور اپنی مرضی، جنگ و جدل، اور صرف بلکہ سورہ واقعہ میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اپنا حصہ یہی رکھا ہوا ہے؟ یہ ٹھان لی ہے تم نے کہ جو بھی نشانی آئے گی تم نے انکار ہی کر دینا ہے؟ جب بھی کوئی نشانی آتی انکار کر دیتے، آگے سے تعویلیں کرتے۔ آج بھی انسان جب حق آئے، اکثر لوگ جس طرح جو بیماری ان لوگوں کو تھی اس وقت مشرکین مکہ کو کہ ہمارے سردار، ہماری سرداریاں تو پھر ختم ہو جائیں گی، ہمارا خاندان وہ چھوٹا ہو جائے گا، کیا ہم اس یتیم مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر ہم مان لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہم آج تک جو کرتے رہے وہ غلط تھا، ہماری سرداریاں، چودراہٹیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ آج بھی جن لوگوں کو اپنے خاندان کی پڑی ہو، اپنی سرداریوں کی پڑی ہو، اپنی چودراہٹ کی پڑی ہو، وہ حق بات آنے کے بعد، قرآن کی آیتیں آنے کے بعد آگے سے تعویلیں کرے گا، نہیں مانے گا، اور مثالوں پر بحث کرے گا کہ یہ مثال قرآن میں کیوں دی گئی۔ اس طرح سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا نا، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ کو مچھر کی مثال دیتے ہوئے شرم نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ جو بھی مثال آتی اس کو مذاق اڑاتے، مذاق بنا لیتے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے تو اس میں مکھی کی مثال، مچھر کی مثال، یہ ایسی باتیں کیوں ہیں؟ اور آج بھی کئی لوگ قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو اپنی عقل پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ چیز تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ چیز عقل کے خلاف ہے، یہ سائنس کے خلاف ہے، اس کو ہمارا دماغ تسلیم نہیں کرتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حق آنے کے باوجود آج بھی جھگڑے کر رہے ہیں لوگ۔ اور پھر افسوس اور دکھ تو اس بات کا ہوتا ہے کہ اکثر کلمہ پڑھنے والے مسلمان وہ آپس میں جنگ و جدل کر رہے ہیں، وہ جھگڑ رہے ہیں، مباحثے اور مناظرے ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پر۔ قرآن و حدیث کی دلیل جب آ جائے تو پھر تو اختلاف ختم ہو جانا چاہیے نا، پھر بھی جھگڑ رہے ہیں۔ نہیں، وہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ میرے امام نے یوں کہا، وہ کہتا ہے نہیں میرے امام نے یوں کہا، میرے امام کی فقہ یہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرے امام کی فقہ یہ ہے۔ آپس میں مباحثے ہو رہے ہیں، مجادلے ہو رہے ہیں۔ اور یہی چیز تھی کہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں کو مارا اور روندا، اس وقت مسلمان آپس میں مناظرے کر رہے تھے، مباحثے کر رہے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ اور آج کافر یہودی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمان پس رہے ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور مسلم امہ وہ آپس میں لڑ رہی ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے دستوں کی رباں ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے لگائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے۔ کہیں پر مذہبی تعصب ہے، مذہبی لڑائیاں ہیں، کہیں پر جو ہے وہ خاندانی لڑائیاں ہیں، قومی لڑائیاں ہیں، کہیں پر پنجابی اور سرائکی کا جھگڑا ہے، بلوچی اور پشتون آپس میں دست و گریباں ہے، اور ہیں کون؟ کلمہ پڑھنے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ و جدل ہے۔ اور یہی چیز اللہ نے بتائی تھی، انسان سب سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ جھگڑے کرتا ہے۔ جہاں بھی دو بندے ہوں، دیکھیں کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ؟ دو بھائی ہوں آپس میں، دو بہنیں ہوں گھر میں، کیا ہوتا ہے؟ کان الانسان اکثر شیئن، خاوند بیوی ہوں، اکثر شیئن، زیادہ تر معاملات کہاں ہوتے ہیں؟ اکثر شیئن جدلا۔ اور کن کے معاملات سدھرتے ہیں، سنورتے ہیں؟ جو قرآن پڑھیں، جو اپنی زندگی کے یہاں آنے کے مقصد کو سمجھ لیں
ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلافات تو ہوگا، اللہ نے ہر انسان کا مزاج مختلف بنایا ہے، برداشت کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، آگے آ رہا ہے، اس کا علاج بھی آگے آ رہا ہے کہ غصے سے وہی بندہ بچے گا جو اس صفت کو اپنا لے کہ درگزر کرے، دوسرے کی بات کو برداشت کرے، کسی کی غلطی کو برداشت کرنا سیکھے. جھگڑے نہیں ہوگے وہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بدترک البراء ولو کان محقا، جو بندہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، لڑائی چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ وہ حق پر ہے کہ اس کا حق ہے کسی چیز کو لینا، اپنا حق وہ نہیں لیتا، کیونکہ وہ لے اگر تو لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، خاندان ٹوٹتے ہیں آپس میں، قطع تعلقیاں ہوتی ہیں. وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اپنا حق نہیں لیتا تو اس لیے کہ جھگڑا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ جنت دیں گے. جنت کے درمیان میں اللہ ایک محل دیں گے، اس کو گھر دیں گے، جو گھر جنات عدن، جنت کے درمیان میں ہوگا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم، میں ضامن ہوں اس بندے کے لیے، حق پہ ہونے کے باوجود وہ لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، اپنے بھائیوں سے قطع تعلقی نہ کرے، جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کو جنت کے وسط میں گھر دوں گا. کتنی بڑی آفر ہے، لیکن مشکل ہے. اس بندے کا اللہ پر ایمان ہو وہ چھوڑ دیتا ہے، جس کو اللہ توفیق دیں وہ کر لیتا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے میں نہ پڑیں، برداشت کریں کسی کی بات کو. ہو سکتا ہے کسی کی بات آپ کو کڑوی لگے، مزاج ہے نا اس کا، مزاج آپ کا مزاج اور ہے، اس کا اور ہے، اس کی بات آپ کو کڑوی لگی، شیطان تو ابھارے گا نا. اور کوئی شیطان قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ آپ اگر خاموش ہو رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ تیرے منہ میں زبان نہیں ہے، تو نہیں بول سکتا، تیرے پاس طاقت نہیں، ہم تیرے ساتھ نہیں کھڑے، اس نے تیرے خاندان کے بارے میں بات کر دی، تجھے بات کر دی، یوں کر دیا، فلاں ہو گیا، کیا تو کم ہے؟ پتہ نہ چلے ان کو کہ ہم بھی کچھ ہیں. ابھاریں گے، جوش دلائیں گے، شیطان کی طرح وہ جو ہے لڑائی کے لیے آپ کو اکسائیں گے. اب ایسے میں جو بندہ جھگڑا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور اپنے جوش اور جذبات دکھانے پڑ جائے، پھر کیا ہوگا؟ لڑائی اور جھگڑے کا آخر تو گولی ہوتی ہے نا، نتیجہ تو اینڈ جا کے گولی پہ نکلتا ہے نا، پھر موت، اور پھر مارنے والا وہ جیل میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جھگڑا فائدہ نہیں ہے اس کا، جھگڑے نہیں کرنے چاہیے. ہاں کسی کو سمجھانا ہو تو پیار میں کمپرومائز کر کے کچھ باتیں مانیں، کچھ منوائیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں دین کی بات پر، قرآن کی بات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ ہاں اگر کوئی آپ کی دین کی بات، اسلام کی بات نہیں مان رہا، قرآن کا حکم نہیں مانتا، تو آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے آپ نہ مانیں، چلیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں. وہ نہیں مانتا نہ مانے، آپ اپنے موقف پر ڈٹیں، آپ کے پاس دلیل ہے تو اس پر ڈٹ جائیں آپ. ہاں زبردستی کسی پر آپ تھوپ نہیں سکتے کسی پر، زبردستی کسی کو منوا نہیں سکتے، لیکن اس کی غلط چیز پر آپ کمپرومائز نہیں کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آپ غصے کو کنٹرول کرنے والے، صبر کرنے والے تھے، اور آپ کی بہت بڑی خوبی تھی آپ کا حلم، آپ کا حوصلہ. اس پر اگر اسی موضوع پر بات کریں تو بہت لمبی ہو جائے گی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غصہ دلایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے موقعوں پر درگزر کیا، لیکن جب دین کی بات آئی، اسلام کی بات آئی، اللہ کی حدوں کی بات آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، پھر آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ وہاں بولے جہاں بولنا تھا، وہاں بولے جہاں ٹوکنا تھا وہاں ٹوکا، جہاں ہاتھ سے روکنا تھا وہاں روکا. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، جھگڑا اسی پر ہے نا، اکثر کان الانسان اکثر شعین جدلا. آپ ایک دفعہ نا اپنی بیٹی کے گھر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آپ نے جا کر ان سے کہا، علی سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صبح کو اٹھتے ہیں اپنی بیٹی سے، اپنے داماد کے گھر، اپنی بیٹی کے گھر جا کر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ علی آپ صبح کو تہجد کے لیے اٹھا کرتے ہیں، اٹھتے ہوتے ہیں آپ؟ تو حضرت علی نے آگے سے فرمایا، شاید غالباً میرے خیال میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ سوئے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر، ہمارے آنکھیں نا، ہمارے دل اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ تعالیٰ جب اٹھا دیتے ہیں تو ہم اٹھ پڑتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں اٹھاتے تو ہم نہیں اٹھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دینے کے لیے گئے،
لیکن جب دیکھا کہ حضرت علی نے آگے سے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کان الانسان، آپ نے اسی وقت آپ واپس آ گئے اور آپ نے اپنی ران پہ ہاتھ مارا اور کہا کان الانسان اکثر شیء جدلا، کہ آپ تو سمجھا رہے تھے، انہوں نے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے واپس۔ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس سے یہ بھی ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ایک بندہ، اس کو آپ ایسے موقع پہ بات کر رہے ہیں جب وہ بات نہیں لے رہا، آپ کی بات کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ رہا، تو آپ اس وقت بات نہ کریں، بعد میں کر دیں، بعد میں تبلیغ کر دیں، بعد میں ترغیب دیں۔ ایک بندہ ایک موقع پر اس کو وہ آپ کی ترغیب اچھی نہیں لگ رہی، اس کا مزاج کوئی اور ہے، ہر بندے کا کبھی کس ذہن میں ہوتا ہے، کبھی کس ذہن میں، تو اگر ایسی بات، آپ ایک تو تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے اس وقت مباحثہ کرتے کہ جی نہیں آپ کوشش تو کریں نا، آپ اٹھا تو کریں، ٹھیک نا بات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ واپس آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ بات کریں، لیکن دیکھیں کہ اگلا بندہ اگر آپ کی بات کے آگے کوئی اور وجہ پیش کر رہا ہے، یا جس وجہ سے آپ، وہ ایک وجہ پیش کرے گا، آپ اور کریں گے، وہ اور کرے گا، اس سے تو بات بڑھتی جائے گی نا، مباحثہ اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آگے واپس، اور یہی آیت پڑھی کان الانسان اکثر شیء جدلا۔ تو جو بندہ اپنی آخرت کو سامنے رکھے وہ جھگڑے سے باز آ جاتا ہے۔ تو حدیث بھی میں نے آپ کو بتا دی، جھگڑے سے دور رہیں، ہاں مزاج مختلف ہوتے ہیں تو پیار سے، اخلاق سے ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں۔ دیکھیں نا کئی دفعہ یہ بندوں کی نا عادت ہوتی ہے، آپ نے بھی بات سنی ہوگی، کئی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے مزاج مل گئے ہیں، ان کی بڑی آپس میں بن گئی ہے، ایک جیسے مزاج والے ہو گئے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، ایک جیسے مزاج والے نہیں ہوتے، ہر بندے کا مزاج اللہ نے مختلف بنایا ہے، اور جو جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ان کے مزاج مل گئے ہیں، یہ اب مل کر رہ رہے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں دونوں جو ملے ہوتے ہیں نا، وہ دونوں ایک دوسرے کی باتوں سے درگزر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں کہ اس کے مزاج کے خلاف اگر دوسرے بندے نے، اس کے دوست نے جس کے ساتھ مل رہے ہیں اکٹھے، یا گھر میں ہے وہ شوہر اور بیوی ہیں، تو وہ بھی جن کی بن جاتے، ہم کہتے ہیں ان کی بن گئی ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ اب دونوں کے کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، یہ کوئی بات کسی کے مزاج کے خلاف نہیں ہوتی، بنی کا کیا بنی ہوتی ہے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کی کئی باتیں برداشت کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے مزاج کے خلاف ہیں وہ برداشت کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی کئی باتیں برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ بیان ہی اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دی، آپ نے فرمایا اگر آپ نے اپنے صحابہ سے کہا آپ کی بیوی میں اگر کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ کیا کرو، آپ نے فرمایا اس کی وہ خوبی ڈھونڈو، وہ بات دیکھو جو آپ کو اچھی لگتی ہے، کئی اس میں وہ چیزیں بھی تو ہیں نا جو آپ کے مزاج کے مطابق ہیں، جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، ایک دو بات، ایک آدھ دن کوئی ایسی بات ہوگی جو مزاج کے خلاف ہے تو اس کو برداشت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں بھی لوگ مل کے رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر برداشت نہ کریں تو جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، قطع تعلقی ہو، باتیں آج دیکھیں نا طلاق کی ریشو بڑھ چکی ہے، وجہ کیا ہے کہ جھگڑے، برداشت نہیں، ہمت نہیں، دوسرے کے مزاج کو برداشت نہیں کرتے، اپنے مزاج کے خلاف تھوڑی سی بات آئی بس جو ہے جھگڑا شروع کر دیا، اور یہی چیز بہت زیادہ انسان کر رہا ہے، اس وجہ سے انسان پریشان ہے، لڑائیاں ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں، ہر طرف جو ہے افراتفری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امن دیں، سکون دیں، اور ہمیں جھگڑوں سے دور رکھیں اللہ تعالیٰ۔ وما منع الناس، اللہ فرماتے نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ سب ایمان لائیں، ایمان لانے سے کسی چیز نے نہیں روکا ہوا، اذ جاءہم الہدیٰ، جبکہ ہدایت آ چکی ان کے پاس، قرآن آ گیا ان کے پاس، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اپنے رب سے یہ معافی مانگے، پیچھے جو گناہ ہو چکے ہیں ان کی اپنے رب سے معافی مانگے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ ہے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آ گیا، جس طرح پہلے لوگوں نے نہیں مانا تھا نا، اس وجہ سے انہوں نے نہیں مانا کہ ہماری سرداریاں نہ چلی جائیں، اس وجہ سے نہیں مانا کہ یہ رسول جو ہے دوسرے قبیلے سے کیوں ہے، یہ رسول ہمارے سٹیٹس اور معیار کے مطابق کیوں نہیں ہے، کوئی سردار، کسی سردار کو اللہ نے رسول کیوں نہیں بنایا، وہی پہلے لوگوں کا طریقہ، او یأتیہم عذاب قبلا، یا جس طرح وہ پہلے قومیں بھی اسی انتظار میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آئیں یا عذاب آ جائے، ہم دیکھیں عذاب کو تو پھر مانیں گے، یہ لوگ بھی اسی طرح کا انتظار کر رہے ہیں
کہ عذاب سامنے آئے دیکھیں تو پھر مانیں، لیکن جب دیکھ کر مانیں گے، وہ تو پہلی قوموں نے بھی مانا تھا، نہیں فائدہ ہوا۔ فرعون نے بھی ڈوبتے ہوئے اس وقت کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، لیکن فائدہ نہیں ہوا اس وقت۔ وما نرسل المرسلین، نہیں بھیجتے ہم اپنے رسولوں کو مگر کس لیے؟ الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے کے لیے۔ رسول آتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے، ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، باطل کے ذریعے وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ انسان اکثر جھگڑالو ہے اور وہ جھگڑا کر رہا ہوتا ہے، کس لیے؟ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ، تاکہ اپنے جھگڑے سے حق کو پھسلا دے۔ دوسرے لوگوں کو جو حق پر ہیں ان کو پھسلانے کے لیے جھگڑا کرتا ہے۔ کئی دفعہ نا ایسے ہوتا ہے، ایک بندہ وہ سچا ہے، حق پر ہے، دلائل بھی اس کے پاس ہیں، لیکن اس کو زیادہ اچھے انداز سے بولنا نہیں آتا، یا زبان کی تیزی نہیں اس کے پاس، جھگڑا کرنا نہیں آتا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ صرف زبان دانے کا ماہر ہے، گفتگو کا ماہر، بڑا چلاک، اور دلیل نہیں اس کے پاس، ہے جھوٹا، لیکن اپنے جھگڑے سے، اپنی اونچی آواز سے، جھگڑا کرنے والوں کی اکثر آوازیں بھی اونچی ہوتی ہیں، چھوٹی آواز والا، کم آواز والا، وہ تو جھگڑا کرے گا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جس کی آواز زیادہ ہے، زوردار ہے، کڑک والی آواز ہے، اور پھر بولتا بھی بڑا تیز تیز ہے، تو جھگڑا تو وہ کرے گا نا، تاکہ دوسرے کو چپ کرا دے۔ تو جھگڑا کیوں کرتے تھے اونچی آوازیں نکال کے؟ اصل میں نا کئی دفعہ پتہ ہوتا ہے ایسے جھگڑا کرنے والے بندے کو کہ میں جھوٹا ہوں، دلیل نہیں میرے پاس، تو شیطان اس کو کیا کہتے ہیں، دلیل نہیں ہے تیرے پاس تو آواز تو ہے نا اونچی آواز کر لے، اور پھر چیخ چلا، دوسرے کو گالیاں دینا، چیخنا، اور پھر ایسے لوگ ایک اور کئی پینترے ہوتے ہیں ان کے، اور پینترا بھی بدلتے ہیں، کبھی وہ چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے اوپر روب جھاڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ اگلا بندہ خاموش ہو جائے، اور کبھی کبھی ایسے کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کے رونا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ، حالانکہ ہیں وہی غلط، حق پر نہیں ہے، نہ حق ہے، رو کے اپنے آنسو دکھا کے لوگوں کی جو ہے وہ فیور لینے کے لیے، تاکہ لوگ ہمیں مظلوم سمجھیں اور ہمارا ساتھ دیں اور ہم جیت جائیں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں جھگڑاتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں لیدھزو بالحق، تاکہ وہ سب پھسلا دیں اس کے ساتھ حق کو، حق کے مقابلے میں پھر لوگ اکٹھے کر لیں گے، اکثر جو ہے باطل پرست لوگ زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ قلیل من عبادی الشکور، قلیل ما تؤمنون، ایمان والے تھوڑے، حق والے تھوڑے، سچے تھوڑے، شکر گزار تھوڑے، نافرمان اور باغی زیادہ ہیں، جھگڑالو زیادہ ہیں، باطل پرست زیادہ ہیں، وہ لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے، حق جو ہے وہ تھوڑے بندوں کے پاس ہے، وہ جو ہے اپنی آواز کے ذریعے، اپنی طاقت کے زور پر، بل بوتے پر وہ جو ہے وہ غلبہ پا لیں گے اور حق کو پھسلا دیں گے، اور دنیا والوں کے سامنے کیا آئے گا، دیکھو جی کیا ہو گیا، وہ جیت گئے یا ہار گئے۔ اپنے جھگڑے کے ذریعے سے پھسلانا چاہتے ہیں حق کو، واتخذوا آیاتی، اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو، وما انذروا، اور جو اس چیز کو جس سے وہ ڈرائے گئے، جہنم کو، قبر کو، قیامت کو، آخرت کو، ہزوا، مذاق بنا رہے، میری آیتوں کا بھی مذاق اڑایا اور میرے ڈراموں کا بھی، جہنم کا بھی مذاق اڑایا۔ آج کئی جو ہے بدبخت لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی سٹے ڈراموں پہ جنت اور جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، قبر کا، قیامت کا، آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ کے قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وما انذروا ہزوا، جس چیز کے ذریعے ڈرائے گئے اس کا بھی، آگے اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا، جس کو ڈرایا گیا، آیتوں کے ساتھ نصیحت کی گئی، اس کو اس کے رب کی طرف بلایا گیا، اسے فاعرض عنہا، اس نے قرآن کی آیتوں سے منہ موڑ لیا، اعراض کیا، کہا کہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، میری قوم اور قبیلہ نہیں مانتا، میری سرداری چلی جائے گی، فلاں مجبوری، یہ مجبوری۔ فاعرض عنہا، اللہ کے قرآن سے، قرآن کی نصیحت سے اعراض کیا، ونسی، اور وہ بھول گیا، ما قدمت یداہ، جو اس نے آگے بھیجا، اس کے دونوں ہاتھوں نے، اس کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا تھا اس چیز کو وہ بھول گیا۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کر دیا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنتن، پردے، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ سمجھ سکیں۔ پردے کیا ہیں؟ شروع میں جو پڑھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ،
کہ حق قبول کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے دی، اگر اس کو کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین پھر اس سے وہ صلاحیت چھین لیتے ہیں۔ وہ صلاحیت چھین لینے کا معنی مہر لگا دینا یا گمراہ کر دینا یا پردہ ڈال دینا یہی ہے کہ حق اب اندر وہ ابھرتی ہی نہیں، وہ اب صلاحیت آتی ہی نہیں حق قبول کرنے کی، وہ ختم ہو گئی۔ بار بار وہ آئی وہ صلاحیت اندر سے، دل نے پہچانا مانا، لیکن دنیا آڑے آ گئی، مفاد پرستی آڑے آ گئی، پیسہ آڑے آ گیا، سرداریاں آڑے آئیں، نہیں مانا، نہیں قبول کیا، تو اب پردہ ڈال دیا دلوں پر، ان یفقہوا کہ وہ سمجھے اس قرآن کو۔ اب نہیں سمجھ سکتے قرآن کو، تو وہ سمجھے گا نا جو قلب سلیم لے کے آئے گا، جو صحیح معنوں میں اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر، سرداریوں کی محبت کو نکال کر اپنی آخرت کو سنوارنا چاہے گا، قرآن اس کو سمجھ آئے گا۔ وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے، یہ بوجھ وہی ہے ختم اللہ علی قلوبہم کے مہر لگ چکی ہے۔ اب وہ جو اصل دل کے کان، یہاں کانوں سے مراد یہ کان نہیں، سنتے تو ہیں بہرے نہیں ہیں، دل کے جو کان ہیں وہ اب ختم ہو چکے ہیں، نہیں سنتے، یہ آوازیں سن رہے ہیں، دل تک نہیں پہنچتی بات، یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا ہیں، ہم تو مر جائیں گے ایک دن، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہم اس حق کو قبول کر لیں۔ انہوں نے صرف اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اس دنیا کے بن گئے، اس دنیا کی خاطر انہوں نے آخرت کو ٹھوکر مار دی، قرآن کی آیتوں کا اعراض کیا، تو ہم نے کیا کیا، پردے ال دیے، کانوں میں بھی بوجھ ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، اگر ان کو ہدایت کی طرف بلایا بھی جائے یہ اب کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے، بہت رحمت والا ہے۔ آج بھی اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، پیچھے پلٹ آئیں، تو ان کے لیے آج بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، لیکن جب موت سامنے آئے گی، عذاب کو دیکھیں گے، اس وقت توبہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ذو رحمہ، بہت رحمت والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اگر وہ پکڑ لے، لو یؤاخذہم، اگر وہ پکڑے ان کو بما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، لعجل لهم العذاب، تو جلدی دے ان کو عذاب۔ دوسری جگہ ہے اگر اللہ ان کی ہر غلطی پر پکڑنا چاہیں تو کوئی بھی باقی نہ بچے، ٹھیک ہے نا۔ یہی ہے جھگڑا کب نہیں ہوگا، جب ہم درگزر کریں گے۔ اگر اللہ پکڑیں تو جلدی دے دیں عذاب، لیکن اللہ نے درگزر کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے ان کو، ان کی خرابیوں پر، ان کی غلطیوں پر فوراً سزا نہیں دیتے، درگزر کرتے ہیں۔ اللہ کی پوری کائنات کا نظام اس درگزر پہ چل رہا ہے۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا ہمارا گھر اچھے طریقے سے چلے، ہمارا ادارہ ٹھیک چلے، ہماری کمپنی اچھی ہو، کوئی جھگڑے لڑائیاں نہ ہوں، تو درگزر کریں۔ درگزر سے ہی پوری کائنات چل رہی ہے، تو درگزر سے ہمارا گھر بھی چلے گا، ہمارا کاروبار بھی چلے گا، ہماری کمپنی بھی چلے گی، ہماری معیشت بھی چلے گی، ہمارا ملک بھی چلے گا، ہمارا خاندان بھی چلے گا۔ کس سے؟ درگزر سے۔ درگزر کریں۔ ہاں یہ نہیں کہ ہر بات پہ درگزر کرتے جائیں، جہاں ڈانٹنا بنتا ہو وہاں ڈانٹ بھی دیں، جہاں پیار سے سمجھانا بنتا ہو وہاں سمجھائیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کیا ہے کہ ہر غلطی پر اگر ڈانٹیں گے، ہر غلطی پر اگر پکڑیں گے تو پھر نہیں چل سکتا کام۔ کئی غلطیوں کو جو ہے چشم پوشی کرنی پڑتی ہے، کئی سے درگزر کرنا پڑتا ہے، کئی غلطیوں کو ایسے کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک ہے نا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں نا، جو کام چلانے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، مثلا والدین یا استاد، بڑے وہی بنتے ہیں جو کئی دفعہ ایسے بھی آپ کو کرنا پڑے گا، اگر آپ بڑے ہیں، آپ کے بچے نے غلطی کی، آپ کے شاگرد نے غلطی کی، آپ کو ایسے کرنا پڑے گا کہ آپ کے بچے کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ کرنا پڑے گا آپ کے بچے کو یہ معلوم ہو کہ میری اس غلطی کا میرے والد کو، میری والدہ کو، میرے استاد کو پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہو۔ آپ اس کے سامنے ایسے کریں کہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسے بھی کرنا پڑے گا آپ کو، سمجھانے کے لیے، معاملات کو درست کرنے کے لیے۔ کئی دفعہ جو ہے یہ کرنا پڑے گا کہ ہاں غلطی اس نے کی، آپ یہ ظاہر کر دیں اس کے سامنے کہ آپ کی غلطی کی مجھے علم ہو گیا ہے، لیکن میں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ کبھی یہ کرنا پڑے گا، کبھی یہ علم اس کو ہو کہ اس کی غلطی کی آپ کو خبر مل چکی ہے، کبھی خبر ملنے کے باوجود آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو پتہ نہ چلے مجھے خبر ملی یا نہیں ملی۔ کئی دفعہ درگزر کرنا ہے، تبھی جا کے معاملات چلیں گے۔ اور اللہ کی پوری کائنات اسی درگزر پہ چل رہی ہے۔ اگر اللہ درگزر نہ کرے نا، جلدی دیں سزا، تو کوئی بھی زمین پر باقی نہ بچے۔ یہ پیچھے آپ پڑھے ہیں سورۃ النحل میں، اللہ فرماتا ہے اگر ہم پکڑنے پہ آئے نا، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، کوئی زمین پہ چلنے والا باقی نہ بچے۔ بل لہم موعدہ، لیکن یہ ہے کہ اگر مؤخر کیا ہے نا
توبہ کر لیں گے تو معافی مل جائے گی، لیکن اگر توبہ نہیں کی، اسی بغاوت میں ہی موت آ گئی، تو پھر ایک وقت مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، کہ اس وقت اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی وہاں پر، پھر قیامت کے دن کوئی بچانے اور چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں، پیچھے جن بستیوں کے واقعات بیان کیے گئے، یہ ساری بستیاں قوم عاد، سمود، قوم نوح، اس کے بعد آنے والے کئی، قوم شعیب، قوم لوط، وہ سب کے سب یہ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کب؟ جب انہوں نے ظلم کیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا، ان سب کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت تھا، جب اس مقررہ وقت تک یہ پہنچے تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اگر آج بھی مکہ والے نہیں مان رہے تو ان کا بھی ایک وقت ہے، جب ختم ہوگا پھر ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ ہر بستی کے لیے ایک وقت تھا، اور آج بھی ہر بندے کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ ہمارا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم نہیں تھے، آج ہم ہیں، ایک وقت آنے والا ہے جب ہم نہیں ہوں گے۔ موعدہ، ایک وقت مقرر ہے ہماری موت کا، تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس موت کی تیاری کر لیں، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی موت دیں، قرآن والی موت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھیں، دین پر، ایمان پر، اسلام پر، قرآن پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں، قرآن پڑھاتے ہوئے زندہ رکھیں۔ اللہ جب ہمیں موت دیں تو قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے، سجدے میں موت آئے۔ اللہ ہماری دنیا و آخرت کو بہتر کر دیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔